السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دروس اللغت العربیہ کے 9 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 10 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ حامد قال، حامد نے کہا، من انت، تو کون ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، انا طالب بالجامعۃ، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ حامد قال، انت طالب جدید، حامد نے کہا، کیا تو نیا طالب علم ہے؟ محمد قال، نعم انا طالب جدید، محمد نے کہا، ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ حامد قال من این انت، حامد نے کہا تو کہاں کا ہے؟ محمد قال انا من الہند، محمد نے کہا میں انڈیا کا ہوں۔ حامد قال ما اسمک، حامد نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ یہ اسم کا جو حمزہ ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ شروع کے اندر آئے تو اس کو پڑھیں گے، لیکن بیچ کے اندر آئے تو وہ پڑھنے کے اندر سائلنٹ رہتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا ضرور جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اسم اور ابن، ان دونوں کا حمزہ حمزہ وصلی ہے، تو یہاں پر ما اسم کا نہیں بولیں گے بلکہ مسم کا۔ حامد قال مسم کا، حامد نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ محمد قال اسمی محمد، محمد نے کہا میرا نام محمد ہے۔ حامد قال ومن هذا الفتى الذي معك، اور یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ محمد قال هو زمیلی، محمد نے کہا وہ میرا ساتھی ہے۔ حامد قال اهو ايضا من الهند، حامد نے کہا کیا وہ بھی انڈیا کا ہے؟ محمد قال لا هو من اليابان، محمد نے کہا نہیں وہ جاپان کا ہے۔ حامد قال ما اسمه، حامد نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ یہ ماں کا معنی کیا، اس ماں کو کہا جاتا ہے ماں استفہامیہ، اور ایک ماں ہوتا ہے ماں نافیہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ کئی قسم کے ماں ہیں، ابھی صرف آپ یہ 2 ماں یاد رکھیے، ماں استفہامیہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اور ماں نافیہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، تو یہاں پر اس آیت کے اندر ماں کا ترجمہ نہیں ہے۔ حامد قال ما اسمہ، حامد نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ محمد قال اسمہ حمزۃ، محمد نے کہا اس کا نام حمزہ ہے۔ حامد قال ما لغتک یا محمد، حامد نے کہا اے محمد تیری زبان کیا ہے، یعنی کون سی زبان تو بولتا ہے؟ محمد قال لغت الاردیۃ، محمد نے کہا میری زبان اردو ہے۔ حامد قال اہی لغت سہلۃ، حامد نے کہا کیا وہ آسان زبان ہے؟ محمد قال نعم ہی لغت سہلۃ، محمد نے کہا ہاں وہ آسان زبان ہے۔ حامد قال وحمزۃ ما لغتہ، حامد نے کہا اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے، یعنی حمزہ کی زبان کیا ہے؟ محمد قال لغتہ الیابانیۃ وہی لغت صعبۃ، محمد نے کہا اس کی زبان جاپانی ہے اور وہ مشکل زبان ہے۔ سہلۃ کا معنی آسان اور صعبۃ کا معنی مشکل۔ حامد قال این ابوک یا محمد، حامد نے کہا اے محمد تیرا باپ کہاں ہے؟ محمد قال ابی فی الکویت هو طبیب شہیر، محمد نے کہا میرا باپ کویت میں ہے، وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ حامد قال وأین امک، حامد نے کہا اور تیری ماں کہاں ہے؟ محمد قال ہی ایضا فی الکویت مع ابی ہی مدرسۃ ہناک، محمد نے کہا وہ بھی کویت میں میرے باپ کے ساتھ ہیں، وہ وہاں استانی ہے۔ مدرسۃ کا معنی استانی، پڑھانے والی، اور ہناک کا معنی وہاں، اور اگر یہاں سے ق کو نکال دے صرف ہنا کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، ہنا یہاں،
اور ہونا کا وہاں. حامد قال اذهبت الى الكويت یا محمد، حامد نے کہا محمد کیا تو کویت کی طرف گیا تھا؟ یا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر محمد یہ منادا ہے، اور منادا اگر مرکب اضافی نہ ہو، مرکب اضافی نہ ہو، چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، لیکن مرکب اضافی نہ ہو تو اس منادا کے اوپر ایک پیش کریں گے. جیسے یہاں پر یا محمدو، یا رجولو اے آدمی، یا رجالو اے آدمیو، تو واحد ہو کے جمع ہو لیکن مرکب اضافی نہ ہو تو منادا کے اوپر ایک پیش کرا جائے گا. لیکن اگر مرکب اضافی ہو اور اس پر حرف یا داخل کرے، حرف ندا یا، تو پھر اس مضاف کے اوپر زبر پڑیں گے. جیسے عبداللہ، اس کے اوپر اگر یا داخل کریں گے تو پڑھیں گے یا عبداللہ. رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس پر اگر یا داخل کریں گے تو یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. تو اس قاعدے کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ منادا اگر مرکب اضافی نہ ہو تو ایک پیش پڑھیں گے، مرکب اضافی ہو تو مضاف کے اوپر زبر پڑھیں گے. ہاں مضاف الیہ تو جو اپنی جگہ پر مجرور ہوتا ہے وہ تو رہے گا ہی. حامد قال اذهبت الى الكويت یا محمد، حامد نے کہا اے محمد کیا تو کویت کی طرف گیا تھا؟ محمد قال نعم ذهبت، محمد نے کہا ہاں میں گیا تھا. حامد قال وزمیلک این ابوہ، حامد نے کہا اور تیرا ساتھی اس کا باپ کہاں ہے، یعنی تیرے ساتھی کا باپ کہاں ہے؟ محمد قال ابوہ فی الیابان هو تاجر کبیر، محمد نے کہا اس کا باپ جاپان میں ہے، وہ بڑا تاجر ہے، بڑا بیوپاری ہے. حامد قال الک اخ یا محمد، حامد نے کہا اے محمد کیا تیرا بھائی ہے؟ محمد قال نعم لی اخ واحد اسمہ اسامۃ، محمد نے کہا ہاں میرا ایک بھائی ہے اس کا نام اسامہ ہے. وہو معی ہنا فی المدینہ المنورۃ، اور وہ میرے ساتھ یہاں، دیکھیں یہاں پر ہنا آیا، ہنا یعنی یہاں، اور اوپر آیا تھا ہنا کا وہاں، اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب، اور میری ایک بہن ہے اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراق مع زوجہا مہندس، اور وہ عراق میں ہے اس کے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندس، اس کا شوہر انجینئر ہے. حامد قال عندک سیارۃ یا اخی، حامد نے کہا اے میری بھائی کیا تیرے پاس گاڑی ہے؟ محمد قال لا ما عندی سیارۃ عندی دراجۃ حمزۃ عندہ سیارۃ، محمد نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر یہ ماں کا معنی نہیں ہے، ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی ماں کا ترجمہ ہے لیکن یہاں ترجمہ اس کا نہیں ہے. تو یہاں ماں نافیہ کہا جائے گا، اس ماں کو کہیں گے ماں نافیہ. محمد نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ تو عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. یہ تھا دروس اللغت العربیہ کے 10ویں سبق کا پارٹ نمبر 1. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس سبق کی جو تمارین ہیں ان تمارین کو حل کیا جائے گا. بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.